اللہ علیہ وسلم تو بھی پڑھتا ہے ہیں؟ اس درود سے پہلے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لینا ضروری ہے، تاکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے، پھر بندہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہ لے پہلے ایک دفعہ بھی، پھر ضمیر ہے نا یہاں اس کے اندر، پھر یہ درود ادھورا رہ جائے گا۔ پورا درود تب ہے جب پہلے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لیا جائے، پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے۔ تو ایسے ہی کرنا چاہیے ہیں۔ ایمیں نہ ہو کہ بندہ صوفی بن کے بیٹھا رہے، وہ سمجھیں درود پڑھ رہا ہے، اور حضرت صاحب بیٹھا یوگ پہ سوچ رہا ہیں، حضرت صاحب بیٹھا گھر میں سیریں کر رہا ہو، سوچ میں خیال میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ درود پاک کے لیے بیٹھا جائے پھر کیا کیا جائے؟ درود پاک ہی پڑھا جائے۔ درود پاک اللہ کو بہت پسند ہے، یہ واحد وہ عبادت ہے جو اللہ پاک خود بھی کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود بھی یہ کام کرتا ہے۔ نماز اللہ پڑھتا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ اللہ پاک نماز پڑھتا ہے۔ اللہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے رکھتا ہے، اللہ حج کرتا ہے، نہیں۔ اللہ عمرے کرتا ہے، نہیں۔ اللہ تلاوت کرتا ہے ثواب کے لیے، لوگوں کو پہنچانے کے لیے راضی۔ تو اب درود پاک ایسی عبادت ہے جو خود اللہ آپ بھی کرتا ہے، خود اللہ آپ بھی درود والی عبادت، اے صوفی خود اللہ درود والی عبادت کرتا ہے۔ تو درود پاک والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کے بڑے برکات ہیں، اس کے بڑے فیوزات ہیں، اس کے انوارات ہیں، اس کے فضائل ہیں، اس کے فوائد ہیں۔ اس کی وجہ سے زندگی میں برکت آتی ہے، علم میں برکت آتی ہے، عمل میں برکت آتی ہے، صحت میں برکت آتی ہے، سمجھے؟ بہت ساری خیروں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بہت سارے شر اور فتنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کس بندے کے لیے؟ جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ، سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے میرے قیامت کے دن، جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا قیامت کے دن، وہ کون ہوگا؟ اکثرہم علیہ صلاۃً، جو میرے اوپر درود سب سے زیادہ پڑھتا ہے۔ اب یہاں کوئی قائد نہیں ہے، امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، موچی ہے، نائی ہے، درخان ہے، کسائی ہے، فلاں ہے، کوئی ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یہ ہے کہ جو زیادہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، کہ جنت میں میرے قریب ہو، آخرت میں میرے قریب ہو، قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہو، تو اس کا نسخہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے دولت نہیں چاہیے، اس کے لیے دولت نہیں چاہیے، بڑے لاکھ روپے کے خرچے نہیں چاہیے، بڑی بڑی مسجدیں بنوائے، بڑے بڑے مدرسے بنوائے، غریبوں کے لیے بڑے لمبے چوڑے دسترخوان بچھوائے، بڑے کھانے کھلائے، نہیں، کچھ نہیں، بس اپنی زبان کے ساتھ، اپنی حتیٰ کہ اگر زبان نہ بھی ہلائے، دل کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہے۔ کیا کرتا رہے حضرت صاحب؟ درود و سلام۔ تو عمرے پہ جا سکتا ہے، ابھی تو عمرے پہ جا سکتا ہے، حج پہ، لیکن درود تو پڑھ سکتا ہے نا، یا نہیں پڑھ سکتا؟ ہیں؟ پڑھ سکتا ہے نا۔ بس مطلب یہ ہے کہ بعض عبادتیں ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن درود والی عبادت ہر بندہ کر سکتا ہے۔ ایک بندہ کہے گا جی میں غریب تھا، میں حج کیسے کرتا؟ درود پڑھنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ غریب آدمی درود نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے درود والی عبادت خود بھی مقبول ہے، اور دوسری عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، زینہ ہے، دوسری عبادتوں کی قبولیت کا زینہ ہے۔ اس لیے دعا جیسی عبادت بھی قبولیت میں درود کی محتاج بن جاتی ہے۔ دعا جیسی،
میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اذا عموم ہے، جب جس حال میں، جب جہاں کہیں جس حال میں. نہ کوئی زمانے کی قید ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، نہ کوئی حالت کی قید ہے. بے وضو ہو، احتلام کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، دعا اللہ پھر بھی قبول کرتا ہے. تو بالکل ایسا، حتیٰ کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کافر کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے. تو اسی طریقے سے درود بھی ایسی عبادت ہے جو بندہ جتنا زیادہ اس میں ہمت کرے، جتنا زیادہ درود میں ہمت کرے، اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی رحمت، آپ کا قرب ملتا ہے. جو جس کے قریب ہوتا ہے، پھر جو معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے وہی معاملہ قریب والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہیں بڑا سارا مہمان آیا ہوا ہو، بڑا کوئی مہمان، تو ارشاد کو اس کے قریب دسترخوان میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، عمران خان کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، افضلینی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع، مولوی فرمان تھوڑا ملے گا. کہ بھائی یہ موبائل والا مولوی ان کے ساتھ ہی بیٹھے گا نا. تو جب ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، دسترخوان پر جتنی اعلیٰ اچھی چیزیں ان کو ملیں گی، چونکہ قریب یہ بیٹھا ہوگا، اس نام ان کا ہوگا، کھا حضرت رہا ہوگا. کسی نے پوچھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یا کسی اور بزرگ سے کہ قبر اگر کسی اللہ والے کے قریب ہو تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نیک آدمی کے قریب کسی کی کیا ہو؟ قبر ہو، تو اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میں ہاں ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بندے کو اپنے اپنے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا. لا تزر وازر وزر اخری، لیس الانسان الا ما سعی. ہر بندے کا اپنا معاملہ الگ الگ ہے. پھر نیک آدمی کے قبر قریب ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ایسے فائدہ ہوگا جیسے نیک آدمی پر کسی نے پوچھ لیا، ہاں بھی میرے خادم فلاں، بھئی تم پنکھا کس کو دے رہا ہے؟ اس نے حضرت تجھے. تو قریب والوں سے پوچھا بھئی تمہیں بھی ہوا لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ میں لگ رہی ہے. فرمایا جب معمولی سے پنکھے کی ہوا چل تو میرے لیے رہا ہے، لیکن ہوا قریب والوں کو بھی لگ رہی ہے. جب اللہ والے کی قبر پر رب کی رحمت کا پنکھا چلے گا تو قریب والے محروم رہیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت صاحب پرانے زمانے میں پنکھے نا وہ چھت پر لگتے تھے بڑے سارے، اس کو جو بندہ کھینچتا تھا یوں، وہ لمبے سارے لگے ہو جاتے، نیچے لٹکے ہوتے تھے، پھر بندہ یوں کھینچتا رسی کے ساتھ تو وہ آگے بھی جو چلتا تو پنکھا ہو. اس طریقے سے پنکھا وہ بندہ کر رہا تھا. یا ہاتھ والا پنکھا بھی ہو، ہاتھ والا پنکھا بھی ہو. کبھی اللہ توفیق دے دے تجھے کہ امی کو پنکھا کر رہا ہو، ابو کو پنکھا کر رہا ہو، استاذ کو، زندگی میں اللہ پاک کبھی توفیق دے بھی دیا ہے تو مشکل ویسے آج کل کے دور میں کہ اپنی امی کو پنکھا کر رہا ہو تو ہے تو ویسے قیامت. لیکن کبھی اللہ توفیق دے ہی دے کسی کو، تو پھر جب پنکھا دے گا تو وہ صرف اسی تک ہوا رہے گی یا قریب والے کو پہنچے گی؟ قریب والے کو بھی پہنچے گی. تو ایسے ہی رب کی رحمت کا پنکھا چلتا ہے کس پر؟ جہاں کوئی اللہ والا ہوتا ہے. تو پھر قریب والے بھی محروم نہیں ہوتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سب سے بڑے اللہ والے ہیں، سب سے بڑے بلند و مقبول ہیں. تو جو حضور کے قریب ہوگا، تو جو رحمت کے پنکھے، جو رحمت کے دریا، جو رحمت کا فیضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلے گا، تو قریب والا محروم رہے گا. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے یہ قربت کس سے ملتی ہے؟ درود پاک سے ملتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کس سے ملتی ہے؟ چپ کرنے سے، درود پاک پڑھنے سے. نشہ آیا بیٹھا ہے کس کر کیا کرنے سے؟ فرشتے طرف دیکھتا ہے، جس میں بتایا کہ یہ فرشتہ ہے. کیا کرنے سے؟ درود پاک پڑھنے سے. کیا کرنے سے؟ درود پاک محبت سے پڑھا کرو، ذوق شوق سے پڑھا کرو. اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا کرو، ایویں جی مولوی نے بٹھائے رکھا ہے، ایویں ساڑا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کے بندے، اس سے کوئی قیمتی وقت اور ہو ہی نہیں سکتا. دو ہی باتیں ہیں، دو ہی باتیں. مثلا ایک قرآن کی تلاوت، ایک درود السلام. بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس وقت وہ دعا نہیں کر سکا، کرنا چاہتا تھا، نفل نہیں پڑھ سکا، نفل پڑھنا چاہتا تھا. کوئی اور عبادت اس وجہ سے نہیں کی کہ میری تلاوت جاری رہے، تو بغیر کیے اس عبادت کا ثواب ملے.
بغیر کیے اس عبادت کا ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے جس نے اور عبادت نہیں کی، کرنا چاہتا تھا، شوق تھا، ذوق تھا، جذبہ تھا، دل تھا کہ میں نفلیں پڑھوں، فلاں کروں، فلاں کروں، فلاں کروں، لیکن تلاوت کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو تلاوت کا ثواب بھی ملے گا اور ان نیکیوں کا ثواب بغیر کیے اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو بالکل ایسے ہی ایک بندہ درود و سلام میں اتنا مصروف ہے، درود و سلام میں اتنا لگا ہوا ہے کہ اور نفلی عبادتیں اس کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ یہ قید قرآن میں بھی ہے، یہاں بھی نفلی بات، یہ نہ ہو کہ تلاوت کرتا رہے فرض نماز چھوڑ دے، درود و سلام پڑھتا رہے فرض نماز چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ نفلی باتیں، نفلی باتیں اور کرنا چاہتا تھا لیکن درود و سلام کی وجہ سے نہیں کی، درود و سلام میں مصروف رہا، تو بغیر کیے اس کے کھاتے میں ان کا ثواب لکھا جائے، بغیر کیے اس کے کھاتے میں ان کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے درخواست یہ کی ہے کہ ہم نے جو مدرسے میں الحمدللہ درود کی محفل شروع کی ہے اور روزانہ کے حساب سے شروع کی ہے، تو اس درود کی محفل میں ہر بچہ پورے ذوق سے، شوق سے، محبت سے، بیداری سے، سستی نہ ہو۔ سستی عبادت میں منافقت کی نشانی، یاد رکھو، نیکی کے کام میں سستی کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی نشانی، اور منافقت اللہ کو بہت ناپسند ہے، منافقت بہت بری عادت ہے، اس لیے سستی بالکل نہ ہو۔ عبادت کے موقع پر نیند نہ آئے، جیسے صبح کے درس میں سارے بیدار بیٹھے ہوتے ہو ماشاءاللہ، ہاں یہ بھی بہت بری بات ہے۔ ایک طرف قرآن ہو، کتنا اعراض بنتا ہے، کتنا بھئی قربانی دینی ہے، جذبہ دکھانا ہے۔ حضرت صاحب جہاد کرنا ہوتا ہے، کہتے حاضر، صبح درس میں سونا نہیں، کہتے بلی، ادھر شیر ادھر بلی، ادھر میں حاضر، ادھر میرے سے نہیں ہوتا، کیا تو ادھر کافر مارے گا؟ سمجھے، قربانی دینی ہے، تو قربانی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کریں۔ اس وقت خواہش ہے، طبیعت کی چاہت ہے نیند کی، لیکن آپ نے جذبہ دکھانا ہے، آپ نے طبیعت کی خواہش پہ لات مار دینی ہے، اس کو جھٹک دینا ہے اور ہمت کرنی ہے۔ یہ بڑا جہاد ہے، جہاد یہی ہوتا ہے، المجاہد من جاہد نفس، کامل مجاہد، بڑا مجاہد کیا ہے؟ جو اپنے خواہشات نفس سے جہاد کرے۔ دوسروں کو مارنا تو آسان ہے، امریکیوں کو، فلانوں کو، ہاں یہ تو آسان ہے۔ کل پرسوں سرگودے میں ایک بندے نے پتہ نہیں قرآن مجید، اللہ معافی دے، بے ادبی کی، پتہ نہیں کیسے کیا، جلایا، تو لوگوں نے فوراً 1 منٹ لگایا، اس کو بھی مار دیا، لاتیں مار مار کے اس کا گھر ہی پورا جلا کے رکھ دیا۔ حالانکہ سارے تقریباً وہ تھے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مولوی بیچارے روک رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہاتھ باندھے منتیں کر رہے ہیں، بھئی قرآن قانون موجود ہے، شریعت موجود ہے، صبر کرو، نہیں، اس کو لگتے مار مار، ہاتھ مک پہ اینٹیں فلاں، بندے کو وہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے گھر کو بھی آگ لگا۔ یوں سارے مجاہد بن جاتے۔ انہی کو کہو کہ ابھی نماز کا وقت ہے، سارے نماز پڑھ لو، لاکھوں کا، ہزاروں کا مجمع ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے پھر، اب اس کو کیا جہاد ہے؟ آج کل ہمارا جہاد یہی ہے۔ حضرت صاحب وہ فلاں جگہ پر جلسہ ہے فلاں جماعت کا، حاضر ہے، پیسے بھی لگیں گے، رات بھی سار پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا ابھی صبح درس میں سونا نہیں، یہ مشکل کام ہے۔ حالانکہ یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، لیکن ہوتا یہ نہیں، کیوں؟ اصل میں دین کا جذبہ نہیں، وہاں ادھر نفسانیت ساتھ ہو جاتی، ادھر نفس ساتھ مل جائے، ادھر نفس ساتھ نہیں ملتی، سمجھے؟ تو اس لیے درود پاک کی مجلس کو کیسے کیا جائے؟ آداب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اس کو دل میں، دماغ میں مستحضر رکھ کر کے۔ ہم عاشق رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم ہیں عاشقان مصطفیٰ، جان دینے سے نہیں ڈرتے، ہم ہیں غلامان مصطفیٰ، ہم ہیں عاشقان مصطفیٰ، جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، ہم ہیں عاشقان مصطفیٰ، ہم ہیں غلامان مصطفیٰ۔ لیکن یہ نعرہ لگانا آسان ہے، کر کے دکھانا ذرا مشکل ہے۔ تو آپ نے کر کے دکھانا، نعرہ لگانا ہے صرف، کر کے دکھاؤ گے کہ نہیں؟ اے ظالمو، اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہم بھی تم سے کم نہیں، اب فیصلہ دو ٹوک ہے، یا تم نہیں یا ہم نہیں۔
اور سمجھے کہ نہیں؟ کس کو کہو گے؟ امریکیوں کو. کن کو کہو گے؟ امریکیوں کو، کافروں کو. سمجھے؟ اے ظالمو، اے دین کے دشمنو، ہم بھی تم سے کم نہیں. اب فیصلہ دو ٹوک ہے، یا تم نہیں یا ہم. اللہ پاک عمل کی توفیق.